اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ کہا گیا اے نوح علیہ السلام، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور جو کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورۃ ہود آیہ 48۔ قیل یا نوح اہبط، کہا گیا اے نوح علیہ السلام اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ کشتی جودی پہاڑی پر ٹک گئی تو فرمایا اے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی جو مومن ہیں کشتی سے اتر جائیں، بسلام منا، ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ، یعنی آپ کو ہماری طرف سے غرق ہونے سے سلامتی کی بشارت ہے، اور برکات علیک، اور تم پر برکتوں کے ساتھ، یعنی رب العزت نے برکتوں کی بشارت دی ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد پیروکاروں کے حق میں خوشخبری تھی، یہ برکت ان کے معاش اور رزق میں تھی۔ وعلی ممن معک، ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے، جن میں انسانوں کے علاوہ حیوانات کے جوڑے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت عطا فرمائی کہ کشتی والوں کی اولادوں نے روئے دنیا کو کناروں تک بھر دیا۔ سنمتعہم، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ان کو ہم ساز و سامان دیں گے، یعنی دنیا میں ان کے علاوہ بھی گروہ ہوں گے جنہیں دنیا میں رزق اور برکتیں ملیں گی، یعنی انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے دیا جائے گا۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، یعنی ایک بار نجات دینا اس سے نہیں روکے گا کہ ان کے کفر پر انہیں پکڑا نہ جائے۔ جو کفر کرے گا اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا اور بعد میں ان کی پکڑ بھی ہوگی۔ ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کر لیں گے، اور ان کا منتہائی مقصود دنیا کا عیش و آرام ہو جائے گا، تو ہم انہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے، لیکن انجام کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ سورۃ ہود آیہ 49۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ واقعہ اور دیگر واقعات ہیں جن کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے دی جا رہی ہے، نوحیہا الیک، جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یعنی ان واقعات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر تک نہ تھی۔ اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوئی ہیں، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم۔ وحی سے پہلے ان واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ناواقف تھے۔ اب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ایسے سنا رہے ہیں جیسے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہو، لہٰذا کوئی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ ان واقعات کو سن کر بیان کیا گیا ہے۔ پچھلے انبیاء کی کتابیں بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ فاصبر، چنانچہ آپ صبر کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائے تو اس پر صبر کریں، دعوت دین پر ثابت قدم رہیں اور نوح علیہ السلام کی طرح صبر کریں۔ ان العاقبات للمتقین، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے۔ انجام انہی کا اچھا ہے جو شرک سے بچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے مقابلے میں آپ کا انجام اسی طرح اچھا ہے جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کا انجام اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یقین کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کیجیے کہ دنیا میں فتح و کامرانی اور آخرت میں نعمت ابدی ہم اپنے انہی بندوں کو دیں گے جو تقوی کی راہ اختیار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقبل شاندار ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں کو دنیا میں اقتدار اور غلبہ عطا کرنے والے ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کو قابل رشک کامیابی نصیب ہوگی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی۔ اس نے کہا، ہے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ سورہ ہود آیا 50۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف۔ عاد ایک معروف قبیلہ تھا جو سرزمین یمن میں وادی احقاف میں آباد تھا۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا واقعہ سورۃ الاعراف کی آیت 65 سے 75 تک تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ اخاہم، ان کے بھائی۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ اخوت اور نبوت کے ہوتے ہوئے بھی عاد والوں کا رویہ ہود علیہ السلام کے ساتھ بہت خراب تھا۔ ہودن، ہود کو بھی۔ ہود علیہ السلام ان 4 نبیوں میں سے تھے جن کا تعلق عرب سے تھا، جنہوں نے عربی زبان میں بات کی، اور وہ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہود علیہ السلام اس دور میں آئے جب ان کی قوم گمراہ تھی، پورے طریقے سے شرک میں مبتلا تھی۔ قالا، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی اور کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانو، اس کو ایک مانو اور اس کی اطاعت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہود علیہ السلام نے شرک اور بت پرستی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی معبود تمہاری عبادت کا مستحق نہیں، اس لیے اس کے لیے عبادت کو خالص کرو اور الوہیت میں ایک مانو۔ ہود علیہ السلام نے غیر اللہ کی عبادت سے روکا اور ان بتوں کی مذمت کی جنہیں قوم عاد نے خود تراش کر ان کی عبادت شروع کر دی تھی۔ ان انتم الا مفترون، تو تم محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ تم جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرتے ہو تو یہ بہت بڑی افتراء پردازی ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ اس کی بجائے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ہے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ سورہ ہود آیا 51۔
یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، ہے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یقین دلایا کہ یہ دعوت خیر خواہی اور نیک نیتی کی بنیاد پر ہے، اس کے پیچھے کوئی ذاتی مقصد نہیں۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ عام طور پر پیغمبروں پر الزام بھی لگتا رہا کہ وہ دولت جمع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی میں تمہاری خیر خواہی پر تم سے اپنا حق محنت بھی نہیں مانگتا، میں تو اللہ کی رضا ڈھونڈتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اسی نے مجھے فطرت سلیم پر پیدا کیا اور مجھے پروان چڑھایا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے، جس نے تمہیں پیدا کیا وہی غیروں کی نسبت تمہاری عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ کیا تمہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ میری بے لوث دعوت میری صداقت کی دلیل ہے؟ افلا تعقلون، اس کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رسول تو تمہیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، مالک اور رزاق نہیں۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے رزق کا مطالبہ کرے جبکہ وہ دوسروں کو بھی یہی بات سمجھاتا رہا ہے کہ ہر ایک تک رزق رازق کے دینے سے پہنچتا ہے، تو تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ سوچو سمجھو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ سورۃ ہود آیا 52۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو۔ حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا، تم لوگ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، گڑ گڑا کر توبہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس سے توبہ کرو، مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کر لو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ رب العزت نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ سورۃ النور آیا 31۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْکُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا۔ اگر آپ شرک سے معافی مانگ لو اور آئندہ کے لیے توبہ کر لو تو ان دو خوبیوں کے ساتھ تمہارا رب بکثرت بارشیں برسائے گا، جس سے زمین کی پیداوار اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ رب العزت نے فرمایا، اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیا 96۔ قوم ہود کھیتیوں اور باغات والی تھی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا۔ قوم ہود طاقتور تھی، اسی لیے انہوں نے کہا، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا وہ قوت میں ان سے زیادہ ہے؟ سورۃ السجدہ آیا 15۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قوت میں اور اضافہ کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کا
کو لازم پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اور ہر غم سے راحت کا سامان پیدا فرمائے گا، اور ایسے ایسے مقامات سے رزق مہیا کرے گا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور تم منہ نہ موڑو، یعنی اپنے خالق اور مالک سے، اپنے رب سے منہ نہ موڑو، مجرمین، مجرم بن کر، یعنی تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ نہ موڑو اور اس کے محارم کے ارتکاب کی جسارت نہ کرو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینات وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ سورہ ہود آیا 53۔ قالو، انہوں نے کہا، ہود علیہ السلام کی قوم نے تمام دلائل کا انکار کرتے، جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یا ہود ما جئتنا ببینات، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی نصیحت سن کر کہا، آپ نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی دلیل تو رکھی نہیں، بس اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو، جب تک کہ توحید کی خوبیوں اور شرک کی خرابیوں کو بیان کر کے ہمیں قائل نہ کر لو۔ ببینات سے مراد اس چیز کی صحت پر دلیل اور برہان ہے جس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، کہ اللہ تعالیٰ وحدہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہو۔ اگر دلیل سے مراد وہ دلیل ہے جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے تو ایسی دلیل حق کی صداقت کے لیے لازم نہیں، بلکہ لازم صرف یہ ہے کہ نبی ان کو ایسی دلیل اور ایسا ثبوت پیش کرے جو اس کی دعوت کی صحت پر دلالت کرتا ہو، اور اگر ان کا مقصد یہ کہ ہود علیہ السلام ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں لائے جو ان کی دعوت کی صداقت کی گواہی دیتی ہو، تو اس بارے میں وہ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ایسے ایسے معجزات ظاہر کرتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے۔ اگر ان کے ہاتھ پر کوئی معجزہ نہ بھی ظاہر ہوا ہوتا سوائے دعوت کے جس میں دین کو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص کرنے کی تاکید ہو، نیک عمل اور اخلاق جمیلہ کا حکم دیا گیا ہو، اور اخلاق مذمومہ یعنی شرک، فواحش، ظلم اور دیگر مختلف قسم کی برائیوں سے روکا گیا ہو، نیز اس کی تائید میں ہود علیہ السلام کی وہ صفات بھی ہوں جو مخلوق میں سب سے اچھے اور سب سے سچے شخص کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، تو ان کی صداقت پر دلیل کے لیے یہی کافی تھی۔ بلکہ عقل مند لوگ سمجھتے ہیں یہ چیز مجرد خرق کی عادت معجزات سے زیادہ بڑی نشانی ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ قوم ہود نے کہا، نعوذ باللہ، ہم آپ کی بے دلیل باتوں پر اپنے معبودوں کی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے رب العزت نے فرمایا، انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، تو وہ عذاب لے آؤ جس کی تم دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ سورۃ الاعراف آیا 70۔ ہود علیہ السلام کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتی تھی، قوم نے اعتماد نہیں کیا، وہ اس دعوت کو دیوانگی سمجھتے تھے، اس لیے ماننے سے انکار کیا۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کی توحید کے دلائل دیے، ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے دلائل دیے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ قال انی اشہد اللہ واشہد،
قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ اس نے کہا یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں۔ اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کی جانب سے ہود علیہ السلام کو جواب تھا۔ اس طرح وہ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل کھول دے، ہمارے دل دین پر جما دے، ہم سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا